عیب سے مبرہ اور پاک ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا معاملہ اور حکم نہیں ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر معاملے پر اگر کسی قوم کی تربیت اور اصلاح کی گئی ہے تو وہ دین اسلام کے ماننے والے لوگوں کی اور قوم کی اصلاح کی گئی۔ یہ ایسا دین ہے جو اللہ رب العزت نے مکمل کیا ہے، اور اتمام دین کا مکمل ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے مکمل ہونے کا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی عقل مند، کوئی فلاسفر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار اپنی مرضی سے نہ اس دین سے کچھ نکال سکتا ہے، نہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس میں کسی چیز کو شامل بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ جب وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس میں کمی کوتاہی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور یہ اسلام کا خوبصورت اور بہترین پہلو دوسری امتوں پر بھی سبقت لے گیا ہے۔ پہلی قومیں اور ان کی امتیں، پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے نہ ان کے دین کو مکمل کیا ہے، نہ ان کی رشد و ہدایت کی کتابیں مکمل ہوئی، نہ ان کا سلسلہ مکمل ہوا، اور نہ ہی وہ اس بات کی آج خوشی منا سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس بات پر آج کسی کے سامنے کوئی دلائل دے سکتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہوا ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اعزاز صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ المائدہ 6واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، 6 پارے کی سورۃ المائدہ اور اس کا پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم، آج کا دن وہ دن ہے کہ اس میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو، تمہاری نصیحت کو، تمہاری تربیت کو، تمہاری تعلیم کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس نعمت کو میں نے تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگوں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا اس امت پر انعام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام فتنوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، تمام عقل پرستوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، بڑی سمجھ اور بوجھ کے مالکوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے کہ تمہاری سمجھ، سوچ اور بوجھ، تمہاری عقل کے گھوڑے دنیاوی معاملے میں تو بھاگ سکتے ہیں، مگر دین میں تمہیں دخل اندازی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
آج دنیا کے اندر بڑے سارے مذاہب ہیں، بڑے سارے مذاہب ہیں، کوئی بھی ان میں اسلام کے علاوہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز مسلمانوں کے پاس۔ لیکن افسوس یہ ہے، جہالت کی بات یہ ہے، ظلم اور بربریت کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک مکمل دین، نازل شدہ دین، مہر شدہ دین، جس پر اللہ رب العزت نے مہر لگائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین اسلام ہونے پر مہر لگائی ہے، اس دین سے بے گانے ہیں، لا علم ہیں، ہمیں اس دین کی ذرا بھی کوئی اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ابھی تک اجاگر نہیں ہوئی۔ چند افراد ہیں، چند لوگ ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں، جو اللہ کے دین کی بات کو سنتے ہیں، اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وگرنہ اکثر وہی ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں جو اس دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب اس میں دین اسلام کا تو قصور کوئی نہیں ہے، اس میں دین اسلام کی کمی تو کوئی نہیں ہے، اس میں دین اسلام کو کوئی کسی قسم کا اس پر بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری کمی اور کوتاہی کا سبب یہ مسلمان بذات خود ہیں، جو دین اسلام کے مطالعے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل پیرا ہونے سے خود دور ہیں، اور یہ غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں بھی اسلام میں نعوذ باللہ نکالتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، تمہارے لیے کاروبار کرنے کا بہترین نمونہ، تمہارے لیے اچھے اعمال کرنے کا بہترین نمونہ، تمہارے لیے دن کو اور رات کو آرام کرنا، یہ سارے کاموں کے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے رشتہ داریاں اور رشتوں کو جوڑنے کا بہترین نمونہ، تمہارے لیے کسی کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات کا بہترین نمونہ میرا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین زندگی کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین اور اسلام کو نمونہ اپنے پیغمبر سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم عشق کے نعرے تو لگاتے ہیں، مگر ہم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ذرا سی کوئی بات ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ اکبر، اس کو فوراً گستاخ بھی کہتے ہیں اور اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں میں کسی کی محبت بالکل نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی عزت اور مقام والا بالکل نہیں ہے، آپ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ، تمام انبیاء میں سب سے افضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف بخشا ہے۔
لیکن اگر کوئی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پوچھ لے کہ بتا بہت محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت بھی کر کے دکھا، تو پھر ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ کیسی بات ہے؟ ہم نے دعویٰ بھی بہت بڑا کیا ہے اور عمل میں بالکل زیرو ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے اور محبت بھی، ظاہری محبت کا ہم اظہار بھی بڑا کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں بھی کمزور ہیں اور دعوے میں بھی کمزور ہیں۔ زبان سے کہہ دینا اور قلم اور کسی چیز سے لکھ دینا کہ میں محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت نہ کرنا، یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا یہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کے دربار میں جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں؟ سامعین محترم، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں، وہ گھریلو ہے، وہ گھر کا ہے، وہ کاروبار کا ہے، وہ باہر کا ہے، رشتہ داریوں کا ہے، گلی اور محلے کا ہے، ہمسائیگی کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ کا بہترین نمونہ کیا تھا؟ آج اللہ اکبر، اسلامی ہجری کا 8واں مہینہ جاری ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، وہ 9واں مہینہ۔ شعبان کا مہینہ، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، شعبان کا ویسے معنی یہ ہے پھیلنا، کھل جانا، بکھر جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کا نام؟ یہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کو، جو اس سے پہلے والا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کو اور دوسرے مہینوں کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ لڑائی کے، جھگڑے کے، خون بہانے کے مہینے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ڈر کر اپنے علاقوں میں، گھروں تک، اپنے قبیلوں تک محدود ہو جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو کہتے یہ مہینہ چونکہ حرمت والا نہیں ہے، یہ مہینہ لڑائی اور جنگ و جدال والا نہیں ہے، اس لیے لوگ علاقوں میں پھیل جاتے اور کاروبار کرتے، تجارت کرتے، سفر کرتے، ضروری کاموں کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں کی طرف جاتے، اور ان کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوتی کہ اب زمین پر امن ہے، نہ ہمیں کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہ کوئی مارے گا، نہ کوئی ہم سے لڑائی کرے گا، نہ مخالف قبیلہ ہم سے کوئی بدلہ لے گا۔ اب شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، زمین پر پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے، اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے۔ اس لیے اس کا نام شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور شعبان کا مہینہ یہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس سے تعلیمات حاصل کی جائے تو پھر یہ ہمارے لیے مہینہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اچھے طرح سے تیاری کر لیں، اپنی ذہن سازی کر لیں، اپنے اعمال کو بہتر اور اچھا کر لیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے سیدہ عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ سے، طیبہ اور طاہرہ سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ اے عائشہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روزوں کے متعلق تو بتلائیے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے نا، پھر وہ تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان اس سے پہلے والا 8واں مہینہ ہے اسلامی ہجری کا، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا اکثر مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے نام سے روزوں سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا، یہ خیال کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے میں رکھ کر دیکھ لوں کہ رمضان کے روزے میں رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا، میں ٹریننگ کر لوں، ریہرسل کر لوں، میں اندازہ لگا لوں کہ رمضان کے روزے رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا۔ اس شعبان کے روزے رمضان سے 1-2-3 دن پہلے تک استقبال رمضان کے نام سے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز پر کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ جو فرض رمضان کے روزے رکھنے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، ان روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور استقبال رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ صحیح الترمذی کی یہ حدیث ہے، 736 نمبر ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر شعبان کے روزے اور رمضان کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اسی شعبان کے بارے میں، نصف شعبان آدھا رمضان گزر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، سنن ترمذی کی 738 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے، آدھا شعبان کا مہینہ گزر جائے، کہا پھر اس کے بعد اے میری امت کے لوگوں تم نے روزے نہیں رکھنے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑے بھی رحمت للعالمین کوئی ہو سکتا ہے؟ جس نبی کو اپنی امت کی یہ فکر ہے، جس کے اندر یہ احساس ہے، جس کے اندر اپنی ذمہ داری رسالت نبھانے کی پوری کوشش اور تگو ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہاں، نصف شعبان کے بعد وہ شخص روزے رکھ سکتا ہے جو ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا مسلسل اپنی زندگی میں روزہ رکھ رہا، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ چھوٹے ہوئے روزے خواتین خصوصاً ان کو روزے چھوڑنے پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ فرماتی ہیں چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کسی کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا وہ خواتین جن کو اللہ کے حکم سے ان روزوں کو چھوڑنا پڑا، ان کے لیے بہترین قضا کا اور ان روزوں کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، اس میں اپنے پیچھے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہیے، ان کو رکھ کر اپنی فرضیت سے اللہ کے ہاں مبرہ اور بری ہونا چاہیے۔ مردوں میں سے جس نے سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے، اسے چاہیے کہ سارا سال اگر اسے وقت نہیں ملا تو آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، انگریزی تاریخ 16 فروری ہے اور اسلامی تاریخ شعبان کا 5واں چاند چڑھا ہوا ہے، 5 تاریخ ہے شعبان کی۔ ابھی اس کے پاس کافی دن ہیں، 25 نہیں تو 24 دن ہیں اس کے پاس۔ اس کو چاہیے اگر اس کے پچھلے سال کوئی قضا ہے تو اس میں وہ روزے رکھ کر اس کو ادا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مسلمانوں کی ماں کہتی ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اسی شعبان کی 15ویں شب کو شب معراج کے نام پر، شب برات کے نام پر دنیا کے اندر اور دنیا میں بھی وہ ممالک جو زیادہ تر بر صغیر کے ہیں، پاک و ہند، بنگلہ دیش اور اس طرح کے دوسرے ممالک جو ہیں، وہاں نصف و شعبان کے نام پر، معراج کی رات کے نام پر، اللہ اکبر، شب برات کے نام پر بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز الفیہ، صلاۃ الالفیہ، 1000 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے یہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر نمونہ بنانا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ،
جنہوں نے اپنی زندگی میں دین اسلام کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے